إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں کہ اگر انہیں شمار کیا جائے تو یہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں 2 مرتبہ 2 جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں سال میں کئی ایک مواقع مہیا کیے ہیں جن میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں۔ نیکیاں کمانے کے سیزن، اور وہ سیزن سال بھر موقع بموقع آتے رہتے ہیں۔ سال کا بالکل آغاز ہو 10واں دن ماہ محرم کا یوم عاشورہ، صرف ایک روزہ رکھنے سے پورے 1 سال کے گناہ معاف۔ یوم عاشورہ کا ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ اور یوم عرفہ آخری مہینہ، سال کا 12واں مہینہ، ہمیں یہ 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ تو شاید یاد رہتا ہی ہوگا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے یاد ہوں تو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اور یقین مانیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا، حج کے کارواں جا رہے ہیں، ہم ساتھ ہیں، تو ایسے ہی کاروانوں کی طرف سے حج پر جانے والے لوگوں کے لیے انعامات کا انتظام ہے، لیکن اس کے لیے پہلے چھوٹا سا درس ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سوال جواب ہیں۔ بہت دفعہ یہ سوال میں نے خود کیا کہ سال کے 12 مہینے ہجری تقویم کے سنا دیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو ایک وقت میں ایک بس میں ہوتا تھا، پوری بس میں سے کبھی کبھی کوئی آدمی پاس ہوتا تھا، ورنہ ساری کی ساری بس 40-50 لوگ ہیں، کسی کو محرم سے لے کے ذوالحج تک 12 مہینوں کے نام نہیں آتے۔ ہماری حالت یہ ہے، 12ویں مہینے کا 9واں دن یوم عرفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، یوم عرفہ کا روزہ
مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، 2 سالوں کے گناہ معاف۔ اسی طرح 4 مہینے حرمت والے جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے یہ کیلنڈر بیان کیا کہ ہمارے یہاں ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے یہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ اب یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل، ذوالقعدہ جو ابھی ختم ہونے کے پاس آ چکا ہے۔ اب معلوم ہے ذوالقعدہ کی آج کیا تاریخ ہے؟ آج 28 ہے، اور کل ہفتہ کا دن 29 تاریخ ہوگی۔ اللہ عالم 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا، اتوار کو یا پیر کو ذوالحج شروع ہو جائے گا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ 3 مہینے اکٹھے کیسے ہو گئے، ایک محرم ہے ایک ذوالحج ہے، لیکن یہ جیسے ہی 2 ختم ہوتے ہیں آگے تیسرا شروع ہو گیا نا، اس لیے یہ 3 اکٹھے ہیں، محرم سے لے کے ذوالحج کی طرف نہیں جاتے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور ماہ رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ بھی حرمت والے 4 مہینے عمل کے لیے ہیں، ان میں کیا گیا عمل عام مہینوں کی نسبت بہتر۔ اور ابھی کل رمضان گزرا ہے، سال کے مہینوں میں سے بہترین مہینہ، اور رمضان میں صرف ایک رات ایسی جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔ میں یہ بہت دفعہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عمریں تو چھوٹی چھوٹی دی ہیں، 50، 60، اور فرمایا آخر 70۔ اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے لے کے 70 سال تک، اور فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہم پر یہ کرم فرما دیا کہ ہمیں ایسے موقع، ایسے مہینے، ایسے دن، ایسی راتیں، ایسے موسم عطا فرما دیے کہ ہم ان میں اگر کچھ کر گزریں تو جو 900 سال، 950 سال، 1000 سال، کئی ہزار سال کی عمر والے لوگ ہیں، ہم ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، اور ویسے ہم ان سے آگے نکل چکے ہیں۔ انبیاء کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پہلی تمام امتوں سے افضل ترین امت ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے خود ہم امت اسلامیہ ہیں یا نہیں، اللہ رب العزت نے خود ہمیں ہمارے بارے میں فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے بندو تم بہترین امت ہو۔ آگے جا کے 2-3 کام بتا دیے کہ اگر تم نے واقعی خیر امت، بہترین امت بننا ہے تو کرنا کیا پڑے گا۔
तामुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ये कोई बड़े बड़े काम हैं? बड़े आसान काम हैं। नेकी का हुक्म दो, बुराई से लोगों को रोको और अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखो तो तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने हमें बेहतरीन तो बना ही दिया है, लेकिन अगर 4-6 रमज़ान आए और हम हिम्मत करके लैलतुल क़द्र को पा लें तो हज़ारों सालों की इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करेगा। क्योंकि सिर्फ 1000 महीने के बराबर नहीं कहा गया, बल्कि खैर मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से बेहतर। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैमानों की बात आए तो 1000 महीने से बेहतर वो कहाँ जाके खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत नवाज रखा है। अब ये मौसम जो कि असलन शवाल से शुरू हो चुका है, ईद उल फितर, रमज़ान ख़त्म हुआ, मौसम हज शुरू हो गया। और मौसम हज के बेहतरीन तरीन दिन जो हैं, जिनको जितनी मर्तबा भी बेहतरीन कहें कम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दिनों के बारे में फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमल सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाह तआला मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। कोई दिन, पूरे साल में से कोई दिन ऐसे नहीं है जिनमें किया गया अमल इन दिनों में किए गए अमल के बराबर। अब ये बात सुनकर सहाबी फौरन खड़े हो गए। सही बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा और दीगर कुतुब में हदीस मौजूद है। सहाबी खड़े हो गए। सहाबी कहते हैं, वलल जिहादु फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रसूल जिहाद भी नहीं। फरमाया, वलल जिहादु फी सबिलिल्लाह इल्ला रजुलन खरजा बिनफ्सिही व माले, सिवाय उस एक आदमी के जो अपनी जान और माल दोनों ही हथेली पे रखकर मैदान जिहाद में उतरा। वलम यरजा मिन ज़ालिका बिशै, दोनों चीज़ों से कुछ भी वापस नहीं लाया। माल भी कुर्बान कर दिया और जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। फरमाया कि उस आदमी का अमल इन दिनों में किए गए अमल से बेहतर है, वरना कोई दूसरा अमल इन दिनों में किए गए अमल का मुकाबला नहीं करता। और अमल क्या करेंगे हम? माह ज़ुल्हज शुरू हो जाए, पहली बात तो ये कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका इरशाद है कि जो कुर्बानी देने वाले हैं, अब अमल देखें क्या है, बिल्कुल आसान। जिसने कुर्बानी देनी है, ज़ुल्हज का चांद देखकर अपने नाखून, अपने बाल और अपना चमड़ा, कोई चीज़ ना काटे, ना बाल काटे, ना नोचे, ना ही नाखून तराशे और ना ही चमड़ा काटे। चमड़ा जो है कभी कभी यहाँ अंगूठे उंगली के दाएं बाएं, कहीं पाँव के, कहीं भी, हत्ता कि बाज़ दफ़ा यहाँ छोटा छोटा मांस चमड़ा उभर आता है। अगर कहीं किसी का ऐसा हो तो उसको रहने दो। अब 10 दिन है, कोई लंबा चौड़ा अरसा तो है नहीं। 10 दिन ये चीज़ें 3 ना छेड़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल हो गया, ये बहुत बड़ा अजर व सवाब और कुर्बानी देने वाले के लिए ज़रूरी भी है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमारे बाज़ अहबाब सुनते हैं तो वो साथ ही घबराना शुरू हो जाते हैं। 10 दिन हमें ना बाल, ना नाखून, ना चमड़ा भी गवारा कर लेंगे, नाखून भी गवारा कर लेंगे। अब कहाँ आके बात फंस रही है? बालों की, सिर्फ दाढ़ी की, वो भी बालों में, सर में भी चल जाएगा, दाढ़ी पे आके बड़ी परेशानी हो गई कि 10 दिन दाढ़ी नहीं। और गलत फहमी में मुब्तला कुछ लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हम कुर्बानी नहीं देंगे। यक न शुद्ध, 2 शुद्ध, 1 नहीं हुआ बल्कि यहाँ डबल हो गई। एक गुनाह ये कि सुन्नत रसूल, सुन्नत अंबिया, दाढ़ी को
ہر روز کاٹنا نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا گناہ یہ کہ اس گناہ سے نہ رکنے کے ساتھ ساتھ ہی قربانی نہیں دوں گا۔ دو گناہ ہو گئے نہیں۔ اگر کسی نے داڑھی کو لازمی ان 10 دنوں میں بھی چھیڑنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے، تو وہ قربانی ضرور دے۔ بالوں کا، ناخنوں کا روکنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے نہ روکنے کے نتیجہ میں قربانی دینا چھوڑ دے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ فارسی میں ہے یک نہ شد دو شد، اور ایک ہے عذر گناہ اردو میں، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ کا جو عذر پیش کیا جا رہا ہے وہ اس سے اصل گناہ سے بھی بدتر ہے۔ داڑھی منڈوانا نہیں چھوڑوں گا، قربانی چھوڑ دے، بدتر ہوئی بات یا نہیں؟ بہرحال قربانی کے لیے تیاری کریں، بال ناخن روکیں، چمڑا روکیں، اور چلتے پھرتے کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، اور چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی آیت تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، اور کبھی کبھی جیب میں بھی ہاتھ مار لیں، دوسروں کی جیب میں نہیں، اپنی جیب میں ہاتھ ماریں۔ حاجت مند لوگوں کی حاجت، کسی فقیر کو، کسی مسکین محتاج بیوہ یتیم کو کچھ نہ کچھ نکال کے دیں۔ ابھی علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتویٰ کا ذکر ہوا ہے خطبہ میں، کہ ان سے پوچھا گیا اگر ہم رمضان المبارک میں 1 ریال خرچ کریں، یا 10 ریال یا 100 ریال، رقم کی بات نہیں ہے، اور اتنے پیسے ہی ذوالحج میں ان 10 دنوں میں خرچ کریں، تو کون سے افضل ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو ذوالحج میں خرچ کریں گے یہ رمضان میں خرچ کیے گئے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ کیوں؟ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور دیگر کتب کی حدیث آپ کے سامنے ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی بہتر ان دنوں میں اگر کوئی مال اور اپنی جان قربان نہ کر دے، صرف جہاد کرے اور واپس پلٹ آئے، اس کے عمل سے بھی بہتر ہے ان دنوں کا عمل۔ اور اگر کوئی ان دنوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اور بعض اہل علم نے بڑی بہترین قسم کی ہمیں چیز بتائی ہے جسے نوادرات کہنا چاہیے، اہل علم کے نوادرات۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے کہا کہ ذوالحج کے 10 ریال یا 100 ریال رمضان میں خرچ کیے سے بہتر ہے۔ علامہ ابن قیم اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتیں، ذوالحج کی ان 10 راتوں سے رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی 10 راتیں، اب یہ موازنہ دیکھیں، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی 10 راتیں، رمضان المبارک کی 10 راتیں آخری عشرہ کی، ان میں سے رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں۔ کیوں؟ ان میں لیلۃ القدر بھی ہے، کیونکہ 10 میں سے کوئی ایک رات۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیں گی ذوالحج کی راتیں ان سے کم۔ اب رہا مسئلہ کے دنوں میں سے، تو کہا گیا کہ رمضان المبارک کے دن اور یہ ذوالحجہ کے دن، اللہ رب العزت کے یہاں ذوالحجہ کے دن جو ہیں یہ افضل ہیں رمضان المبارک کے دنوں سے بھی، کیونکہ ان دنوں میں کون کون سی عبادات ہیں یہ جو ہم ذکر شروع کیے ہیں، یہ عبادات ہیں، اور اس کے علاوہ حج ہے، قربانی پوری دنیا میں، صرف حجاج نہیں بلکہ سارے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور حجاج کرام انہی دنوں میں 8 تاریخ کو یوم ترویہ بہت سارے لوگ تمتع والے، قران والے، حتیٰ کہ افراد والے جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔
صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، 8 تاریخ کو یوم ترویہ حج کا احرام باندھیں گے اور یہ رات منا میں گزاریں گے۔ تلبیہ پورے کا پورا علاقہ گونج رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور اگلا دن عرفہ، سارے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، جس کا ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ جو حج پر نہیں ہیں۔ جو لوگ حج پر ہیں ان کو روزہ رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے مگن ہو کر اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں، دعائیں کیے جا رہے ہیں، ہاتھ یہاں تک اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دعائیں کیسے کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ان کا انداز بیان فرمایا، یدیہ الی صدرہ، سینے کے سامنے ہاتھ ہیں دونوں، کا استطعام المسکین، جس طرح کوئی مسکین کھانا طلب کرتا ہے، بھوکا ہوں، اے میرے بھائی، اے میرے محترم، بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ آپ اندازہ کریں کہ کبھی کسی فقیر نے ایسے کہا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو؟ کبھی سنا ہے؟ وہاں تو آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ حاجی حضرات کو پتہ چلے نا کہ یہاں کہیں کیمرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ان کے حج کو قبول کرے۔ کبھی کبھی کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کم علمی جہالت کے نتیجہ میں یہ کام ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنی دور تک ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کھول کے دور تک اور اوپر تک لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ میں صرف اتنے ہاتھ اٹھائے، اور روزہ شک ہو گیا کہ شاید آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ کوشش کر کے وہاں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ سب تو نہیں، کچھ لوگ جن کو تو کچھ زیادہ ہی، اب کیا کہیں، زیادہ ہی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے کے چکر میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ نہ رکھا، سنت یہ ہے کہ حاجی روزہ نہ رکھے، لیکن وہ جہاں موجود ہے میدان عرفات میں، اس کا وہاں موجود ہونا ہی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، کوئی فحاشی نہ کی، کوئی گناہ نہ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا، وہ تو پاک ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، جو حج پر نہیں ہے ان کو بھی ان دنوں میں اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھ لیں گے، 2 سال کے گناہ ان کے بھی معاف ہو جائیں۔ اور اگر کوئی حج پہ نہیں جاتا، مثال کے طور پر کئی سال حج پہ نہیں جا سکا، لیکن ہر سال وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، گناہوں سے پاک رہے گا یا نہیں؟ اب یہ نہیں کہ وہ صرف روزہ ہی رکھتا رہے، ہر سال یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا، پچھلے سال کے گناہ بھی گئے، اگلے بھی گئے، اسے فرائض سارے ادا کرنے ہوں گے، یہ اضافی اجر و ثواب ہے۔ اب یہ ایسا بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اتنا اجر ثواب اس میں، اتنا اجر و ثواب اس میں، اور بعض فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں، فرائض و واجبات پورے کریں گے تو یہ اجر بھی ملے گا۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور یوم عرفہ کا روزہ سال میں 1 مرتبہ رکھ لیتا ہے، اس کے 2 سال کے گناہ جائیں گے؟ فرائض کی ادائیگی کرنے والا
واجبات کی تکمیل کرنے والا وہ آدمی ہے جس کے سارے گناہ جو بقیہ ہوں گے بتقاضۂ بشریت اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ دن اتنے عظمت والے دن ہیں، 10 بلکہ 13 تک کریں، 13 تک حج رہتا ہے نا، اتنے برکت والے عظمت والے دن ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ سورۃ الفجر 30واں پارہ، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے وطر کی، قسم ہے طاق کی، جوڑی کی اور وطر کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، بلکہ کبار مفسرین صحابہ و تابعین، وہ کہتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد کیا ہے؟ 10 ذو الحج کی فجر۔ وہاں یوم نحر، ہمارے پاس یوم عید۔ 10 ذو الحج کی فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور انہی ذو الحج کے 10 دنوں کی راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، اور جوڑی کی قسم، اور یہ جوڑی کون سی ہے؟ 10 ذو الحج، 10 ذو الحج کا دن، 10 ذو الحج کی فجر کی قسم، 10 دنوں کی راتوں کی قسم، پھر 10 ذو الحج اس میں آ گیا، اور شفع جو ہے وہ بھی 10 ہی تاریخ ہے، اور والوتر، اور اکائی کی قسم، یہ اکائی ہے 9 ذو الحج۔ اکائی بنتی ہے یا نہیں؟ وطر یعنی 9، 7، 5، 3، 1، 11 جو کہ تہجد کی رکعتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن مبارک ہیں اس حد تک کہ ان میں کیا گیا کوئی عمل مقابلہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کی قسمیں کھائیں۔ اب ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک وہ لوگ ہیں جو حج کے لیے روانہ ہو گئے یا روانہ ہو رہے ہیں، تیاری کر لی ہے، اور ایک انہوں نے تیاری اس انداز سے کی ہے کہ وہ پہلے اپنے لیے تصریح لے چکے ہیں۔ تصریح کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کہیں کہیں بعض لوگوں کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ پہنچ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے، بس ٹھیک ہے۔ آج آپ کو روز بروز ایک میسج آ رہا ہے، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، ہر زبان میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر تصریح کے حج کرے گا، پہلی بات یہ کہ لکھا ہے کہ حج نہ کرو، لا حج بدون تصریح، لا حج بلا تصریح، تصریح کے بغیر حج نہیں، حج نہ کرو۔ سعودی عرب کے کبار علماء کی جو کمیٹی ہے اس نے کہا کہ اگر کوئی حج بغیر تصریح کے کرتا ہے وہ گناہگار ہے۔ کیوں گناہگار ہے؟ کیونکہ وہ اولی الامر کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اولی الامر حاکم نے لوگوں کے فائدہ کے لیے تصریح کا سلسلہ شروع کیا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کتنے لوگ حج پر موجود ہیں، باہر سے آنے والوں کی گنتی موجود، مسئلہ ہے سعودیہ کے اندر سے جانے والوں کا۔ اگر تصریح لے کے جائیں گے تو حکومت کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ اس مرتبہ حج پر ہیں، کتنا کھانا چاہیے، کتنا جوس چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنا لبن چاہیے، اور کہاں کہاں کیا کیا انتظام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بغیر تصریح کے جاتا ہے تو پہلے نمبر پر یہ حکومت کے کھاتے سے نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آگے تیسرے کون ہیں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حاکموں کی، علماء کی، ان کی بھی پیروی کرو۔ حاکم بھی کہہ رہا ہے تصریح لے کے جاؤ، اور ہیئت کبار العلماء کے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ تصریح لے کے جاؤ، اور ہم بغیر تصریح کے
मिना पहुंच गए, कुछ अरफात पहुंच गए सीधे। अल्लाह ताला उनका भी हज तो कबूल करे, आमीन कहें। अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे। लेकिन अगर पकड़े गए तो कितना फाइन है? पहले आया था कि उसका 20,000 है, और अभी आ रहा है कि उस पर गरामा 1,00,000 रियाल। ख़ास तौर पर अगर कोई इस तरह के गैर कानूनी हाजी को उठा के लेके जा रहा है ना। बाज़ लोग कहते हैं कि हाँ हम आपको लेके जाएंगे, 1,00,000 रियाल। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको आइंदा 10 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिल नहीं किया जाएगा, बैन हो जाएगा। तो क्यों, एक मामूली सा काम है। और देखें, हैत किबारुल उलमा के जो उलमा हैं, हैत किबारुल उलमा समझते हैं, सऊदी अरब के जो सबसे बड़े उलमा हैं, 8-10 उलमा, उनकी कमेटी है। उस कमेटी का कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाहमाया है कि जो आदमी वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यहाँ सबील से मुराद एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि राहिला अज़्ज़ादु व राहिला, ज़ादे राह और सवारी। हैत किबारुल उलमा का कहना है कि जो हज की इस्तिताअत रखता है उसमें ये तसरीह भी आजकल शामिल है। एक आदमी के पास पैसा मौजूद है लेकिन कोशिश के बावजूद उसे तसरीह नहीं मिल सकी। ऐसे लोग भी हैं ना, ट्राई कर रहे हैं, तसरीह नहीं मिल सकी। उनका कहना है कि उसकी ट्राई करना, उसका हज के लिए तसरीह के लिए ट्राई करना, पैसे जमा करना, उसका हज इंशाअल्लाह कबूल हो गया। क्यों नहीं? क्योंकि सरकारी तौर पर उसके लिए रुकावट आ गई। अब उसमें जो इस्तिताअत है वो नहीं है, लिहाजा इस मर्तबा भी उस पर हज फर्ज नहीं, और उसकी नीयत और उसकी मेहनत पर उसे अल्लाह ताला हज का सवाब भी देगा। अगर लोग बगैर तसरीह के जाते हैं, एक नुकसान ये कि इंतजामात में कमी बेशी, और उससे बढ़कर नुकसान ये कि जब मालूम नहीं है कि कितने लोग होंगे और कौन कौन सी जगह पे किस किस किस्म का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो फिर बिला वजह की भीड़ भाड़ का सबब बनते हैं। और भीड़ भाड़ के नतीजा में क्या होगा? धक्कम पेल, और धक्कम पेल के नतीजा में कई लोग बेचारे फौत हो जाते हैं। कई ऐसे वाक़यात हुए, ऐसे किसी न किसी ने, कुछ लोगों ने जानबूझकर ये धक्कम पेल बनाई। ये भी आपको मालूम होगा, हमारे कुछ मेहरबान ऐसे हैं कि वो आते हैं हज पर, नारे लगाते हैं अपने सियासी, और सऊदिया के साथ अपनी दुश्मनी का सारा मुजाहरा हज में कर लेते हैं। उनके नतीजा में बहुत सारी मौतें वाक़ई हुई। ये बगैर तसरीह के जाने वाले जो हैं, ये भी बहुत नुकसान का बायस बनते हैं। अपना भी नुकसान, क्योंकि इनके लिए टेंट नहीं, इनके लिए साया नहीं, माकूल किस्म का खाना नहीं। क्या करेंगे बेचारे, परेशान और बीमार हो जाते हैं। और दूसरों के लिए भी नुकसान, रश का बायस बनेंगे। ना इनके लिए सही मानों में नहाने का इंतज़ाम, इस्लाम ने सफाई की कितनी ताकीद की है। अब ये कहा जाए कि ये वहाँ कहाँ नहाएंगे, ये 2-3 दिन जो हैं कहाँ नहाएंगे, क्योंकि इनके लिए तो वहाँ कोई बाथरूम नहीं। बगैर तसरीह के आदमी टेंट के बाथरूमों में जाना चाहे जाने देंगे? उन्होंने बाकायदा चेकिंग रखी हुई है। अपना नुकसान, दूसरों का नुकसान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला दरर वला दरार, ना नुकसान दो और न अपने आप, न किसी को नुकसान दो, ना अपने आप को नुकसान दो। और ये बगैर तसरीह के हज करने वाला अपने आप को भी नुकसान देता है, दूसरों को भी नुकसान देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा कोई काम करने का हुक्म नहीं दिया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा, सूरह बकरा की आखिर में आए। और दीन बहुत आसान है, अद्दीनु युस्र वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज।
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشکلات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، ہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی، رات میں آگ جلائی، روشنی ہوئی، پروانوں نے آگ میں آ کے گرنا شروع ہوا، میری مثال اس آگ جلانے والے آدمی کی ہے، اور میری امت کے لوگ جو ہیں وہ پروانے ہیں، میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن یہ زبردستی جا جا کے اس آگ میں گرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ حکومت آپ کے لیے انتظامات کر رہی ہے، 1 2 4 نہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کام میں لاکھوں لوگ آپ کی خدمت کے لیے، حجاج کی خدمت کے لیے موجود، لاکھوں، فوج وہاں، پولیس وہاں، اسکولوں کالجوں کے اسٹوڈنٹ، سارے کے سارے بے شمار طالب علم کام کر رہے ہیں، اور کسی بھی ادارے کا نام لیں آپ کو پتہ چلے گا، وزارت صحت، میڈیکل والے، وزارت صحت کے لوگ وہاں، وزارت فلاں کے لوگ وہاں، ایک پوری وزارت بنائی گئی ہے جس کا نام ہے وزارت الحج منسٹری۔ اتنی دنیا آپ کے لیے کام کرے اور آپ اس دنیا کے کام کی پرواہ بھی نہ کریں اور الٹا کوئی نہ کوئی نئے سے نیا کام کریں۔ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ تصریح وغیرہ لے کر جائیں، اور وہاں اللہ رب العزت کے جب گھر میں حاضر ہوں تو انتظام کرنے والوں کا احترام کریں۔ ہمارے یہاں کئی ایک واقعات آئے کہ کسی وجہ سے، ظاہر ہے پہ بلا وجہ تو کسی کو نہ روکتے ہیں ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ادھر نہ جاؤ۔ ہمارے یہاں مرد تو مرد رہے، ہماری خواتین نے بھی آ کر پولیس پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کے واقعہ آپ کے علم میں ہوگا۔ یعنی حد ہو گئی کہ لوگ خدمت کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کے پسلیاں توڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ حج ہے، عبادت ہے، بہت اہم کام ہے، ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ حج جو ہے اس کو، جو اس کے مناسک ہیں ان کو پورا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مناسک ادا کریں۔ ولا تعتدوا، قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتیاں مت کرو، اللہ زیادتیاں کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ اب پولیس پہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اصل میں ہم پاکستان انڈیا کے عادی ہیں کہ وہاں پولیس کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہوتی، تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں بھی ہے۔ اب آپ کو سارا بتایا جائے واقعہ کہ کتنی سزا ہوئی تو آدمی کے اوساں خطا ہو جاتے ہیں۔ خدمت کرنے والے حجاج کے خادم ہیں وہ، اور ضیوف الرحمن کی خدمت کو وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لا تقتلوا انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ جتنے بلا تصریح جانے والے اور جو حکومت کے قواعد انتظامات ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے، تصریح نہیں صرف، بہت سارے انتظامات ہیں جن کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں۔ لا تقتلوا انفسکم، یہ اس آیت کی نافرمانی بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کتنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے حاجیوں کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حج کریں، اور بوقت ضرورت عورتیں مرد اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ماسک استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بات تو آپ کے علم ہے نا، ماسک وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن بوقت ضرورت، اگر کسی کو ضرورت ہے استعمال کرے، ضرورت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اسے استعمال نہ کرے، اللہ کے سامنے بالکل کھلے منہ رہے۔ خواتین کو تو ویسے ماسک کی کوئی خاص ضرورت پڑتی بھی نہیں، انہیں تو پردہ کرنا ہوتا ہے،
اب کچھ عورتیں ہیں جو پردہ نہ پہلے کرتی ہیں نہ حج کے موقع پر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والی خواتین کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم ننگے منہ ہوتی، یعنی لیڈیز کا ٹنٹ ہے ننگے منہ رہیں، ہم ننگے منہ ہوتی، اور جب کوئی غیر اجنبی لوگوں کا کارواں قریب آ جاتا صدلت احدانا جلبابہ من راسها علی وجہہا، تو ہم اپنے سر کا کپڑا اپنے چہرے پر گرا کر پردہ کر لیتے. اب اگر صحیح معنوں میں آج دیکھیں تو کوئی جگہ ایسی ملے گی جہاں پردہ اٹھانا پڑے گا. اتنا رش، مکہ کی گلی گلی، بازار، منا، مزدلفہ، عرفات، کہیں ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ ہمیں کہا جائے کہ کوئی مرد غیر محرم قریب نہیں ہے. جب وہ صحیح معنوں میں پردے میں رہے گی تو اسے ماسک کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر پھر بھی ضرورت ہے تو ماسک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حج پر روانہ ہونے سے پہلے انجیکشن جو لیا جاتا ہے سفر والا، وہ لینا ضروری ہے اور لے لینا چاہیے. اور اگر کہیں کوئی حاجی کو ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ اسے اپنے بال کٹوانے پڑتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسا زخم آ گیا اور اس پہ پٹی لگانی ہے، ڈاکٹر جو ہیں وہ بال کاٹ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جوئیں پڑ گئیں. اب آج تو الحمدللہ پانی کا اتنا انتظام ہے ان مقامات مقدسہ میں، منا میں آپ دیکھیں، عرفات میں دیکھیں، مزدلفہ میں دیکھیں، ٹینٹوں کے اندر دیکھیں، ٹینٹوں کے باہر روڈوں پر دیکھیں، پینے والا پانی تو ہر جگہ موجود ہے. نہانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ خاص جگہ ہیں اور وہ ٹینٹ ہیں اور باہر بھی ہیں. اس وقت پانی کا اتنا انتظام نہیں تھا. مدینہ منورہ سے چلے، کئی دن پیدل چلتے رہے. پانی کی کمی کا نتیجہ یہ کہ ایک صحابی ہیں، ان کو جسم میں، بالوں میں جوئیں پڑ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا اور پوچھا آیودی کا حواموں کا، کیا تمہیں یہ جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ اب ظاہر کہ احرام باندھا ہوا ہے اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ میں ان کو صفائی کر کے نکالنا چاہوں تو نکال سکتا ہوں. احتیاطاً بال بھی ہیں، کہیں بال نہ کٹ جائیں. وہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کسی وجہ سے کچھ اس کو خارش کی شکل بنی ہے. فرمایا کہ کیا تیرے یہ جوئیں جو ہیں یہ تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اپنے سارے بال نکال دو، یعنی گنجا کر لو اور 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو کفارے کے طور پر. 6 مسکینوں. اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی میں دیکھے اور کہے کہ رہو. آپ نے دیکھا کہ جوئیں ہیں، کہاں نکالو، جوئیں نکالو، بال بھی نکالو، 6 مسکینوں کا کھانا دے دو. کھانا نہیں دے سکتے، جانور ذبح نہیں کر سکتے، فرمایا 3 روزے رکھ لے. اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جس میں ہر اعتبار سے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ہمارے یہاں حجاج کو ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں کہیں بھی زور آزمائی نہ کریں. حجر اسود پر زور آزمائی اور منا، مزدلفہ، عرفات میں، اور خاص طور پر جب عرفات سے نکلتے ہیں مزدلفہ جانے کے لیے، وہاں بڑی زور آزمائی. کنکریاں مارنے کے لیے جائیں گے، وہاں زور آزمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ کہہ رہے ہیں اے لوگو علیکم السکینہ، السکینہ، السکینہ. سکون سے، اطمینان سے. ایک دوسرے کو بھیڑ میں بلا وجہ، ظاہر ہے کہ بھیڑ میں ایک دوسرے کو دھکا دیں گے، نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی. حجر اسود کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جو نصیحت کی ہے معلوم ہے نا؟ یا عمر، آپ فرماتے ہیں اے عمر انک رجل قوی، تم طاقتور آدمی ہو، لا تؤذ ضعیف، ضعیف آدمی کو تکلیف نہ دینا. ان خلالک، اگر حجر اسود آپ کو خالی مل جائے، یعنی نرم ہے، آرام سے آپ بوسہ کر سکتے ہیں کر لو، نہیں تو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ کو بوسہ کر لو، چھڑی لگاؤ، چھڑی کو بوسہ کر لو، نہیں تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہو اور آگے نکل جاؤ.
ہمارے یہاں یہ بھی بڑا عجیب سا سسٹم ہے، وہاں بسم اللہ اکبر ایک مرتبہ نہیں، اشارے پہ ہاتھ چومنا ثابت نہیں ہے۔ جب حجر اسود کو لگا نہیں، یہ تو فلائنگ کک والی میرا خیال ہے بات کیا کہتے ہیں، فلائنگ کس، دور سے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، پھر دونوں ہاتھ پچ 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 کی آوازیں وہاں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں عجیب بات ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور ہر جگہ ڈالتے، رش کا سبب نہ بنے اور رش کو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنائے۔ کنکریاں مارنے کا وقت آئے وہاں پریشانی، طواف میں پریشانی، صحیح میں تھوڑا کم رہتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ، صرف صفا پر چڑھنے کے چکر میں وہاں دکم پیر کر لیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ حکومت کے انتظامات کا خیال رکھیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کا خیال رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اے لوگو جس نے میری اطاعت فرما برداری کی اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی۔ اب امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ گورنر، اور آج اگر ہم حاکم کی بھی نافرمانی کریں، گورنر تو دور کی بات ہے حاکم کی بھی نہ مانیں۔ کچھ لوگوں کو وہاں دھوپ کی وجہ سے بیماری کوئی نہ کوئی پکڑ لیتی ہے، ڈائریکٹ دھوپ کے نیچے رہنا اس کی بجائے چھتری استعمال کریں، کہیں سایہ استعمال کریں۔ ایک پارٹی کو تو سائے سے کچھ گھن آتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے انہیں، ان کی تو بسوں کی چھتیں بھی نہیں ہوتی، آپ نے دیکھی ہوگی نا، کاروان جا رہا ہے بسیں چھت کے بغیر۔ جنہیں اللہ نے دنیا میں بھی تکلیف دینی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی دینی ہے، صحابہ کو گالیاں دیں گے تو یہ تکلیفیں تو ہوں گی۔ چھتری کا استعمال جائز، اگر کہیں ٹینٹ کا سایہ ہے جائز، کسی درخت کا سایہ ہے جائز، اور آج کل الحمدللہ وہاں کافی سارے انتظام کیے گئے ہیں، پانی کے فوارے چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں۔ خدمات کا اگر اندازہ کریں تو حکومت کی خدمات بے شمار، لیکن ناقدری کی حد یہ ہے کہ ہم ان خدمات سے استفادہ کریں نہ کریں، جہاں کہیں ایک سیکنڈ بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے جس پہ ہم سعودی حکومت کے خلاف بول سکیں، ایک سیکنڈ کے لیے رکنے کو تیار نہیں ہوتے، فوراً شروع ہو جائیں گے۔ پانی پئیں، دبا کے پئیں، جگہ جگہ آپ کے لیے باتھ روم وغیرہ موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ پانی زیادہ پی لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ چھتری استعمال کریں بیماری سے بچنے کے لیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اور ساتھ ہی جبل رحمت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھے، کیا آپ کا چڑھنا اور ایک دوسرے کو دھکے دینا اور وہاں سے گرنا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے؟ جبل نور جہاں غار ہے، غار حرا، وہاں چڑھنا بھی کوئی فرض نہیں ہے۔ کبھی فرصت میں آدمی گیا، رش بنا کے وہاں سے بھی گرتے پڑتے، کئی لوگ گرے، ایسی جگہ پہ گرے کہ وہ واپس نہیں نکل سکے، ہیلی کاپٹر ان کو نکال کے لایا۔ جبل ثور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 دن رکے رہے، دیکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن خالی وقت میں جاؤ، آرام سے جاؤ، دیکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ غرض یہ کہ حج کریں اور حکومت کے انتظامات سے فائدہ اٹھائیں اور جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ آپ کا حج پرسکون بھی ہو اور انشاءاللہ اس میں آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمارے حجاج کو خیر و سلامتی کے ساتھ رکھے، خیر و سلامتی کے ساتھ لے جائے اور خیر و سلامتی کے ساتھ ہی ان کو حج کرا کے واپس بھی لائے۔ جو عمرہ احرام پہن کے جو بار بار نیچے جاتے ہیں حکومت کے روکنے کے لیے، طواف کے لیے، وہ بھی ہاں، ایک بات یہاں یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ جائے خیر ڈاکٹر صاحب کو،
کچھ لوگ احرام کی حالت میں تو ٹھیک ہے، اندر گئے، عمرہ کیا، باہر نکل آئے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر احرام کے اندر جانا چاہیں تو وہ جانے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اوپر جاؤ، اندر نہیں، طواف نہیں کرنا ہے، طواف اوپر جا کے کرو۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، طواف کیا پہلا، عمرہ کیا، باہر گئے، بال کٹائے، گھر میں گئے، نہائے دھوئے، کھایا پیا، اور جب تھوڑی ریسٹ ہو گئی پھر سے چادریں باندھی۔ اب یہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ صرف اندر جانے کے لیے، یعنی حکومت کے کارندوں کو دھوکہ۔ اور ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہے جھوٹ پر عمل کرنا۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہوا ہو، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی ضرورت۔ جھوٹ پر عمل کرنا یہ ہے کہ آپ نے عمرہ تو کرنا نہیں، پھر آپ اندر کیوں جا رہے ہیں احرام باندھ کر؟ صرف احرام جھوٹ کے طور پر، یعنی یہ صحیح احرام نہیں بلکہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور ہمارے بعض لوگ جو ہیں اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ایک جانور کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے کیا اس ہی طرح ایک قربانی تمام مرحومین کی طرف سے؟ قربانی مرحومین کی طرف سے جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ مرحومین کو اور جو لوگ موجود ہیں ان سب کو اکٹھے شامل کر دیں۔ مثال طور پر 2 قربانیاں کرنی ہیں، اس میں مرحومین کو بھی شامل کر دیں۔ مستقل الگ قربانی کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کریں گے تو پھر ساتھ یہ مشورہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ سارا بانٹ دیں۔ اب مرحومین کو آپ ایک قربانی میں، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، دونوں ہیں، ایک ہے، دادی دادا، نانی نانا، 2-4 لوگوں کا شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے نفل ہے، گھر والوں کے لیے سنت یا واجب ہے، اور دوسرا جو فوت شدگان ہے ان کے لیے قربانی جو ہے وہ نفل ہے۔ اور ساری 2 4 6 جتنی قربانیاں دینی ہیں سب میں گھر والے بھی اور مرحومین بھی سب کو اکٹھے شامل کریں، چاہے تو سارا گوشت کھا جائیں، چاہے تو اس میں سے کچھ بانٹ دیں۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات اشارتاً موجود ہے کہ خود بھی کھاؤ، دوست و احباب کو کھلاؤ، فقراء مساکین کو کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھاؤ بھی، جو سوال کرے یعنی فقیر ہے اسے بھی دو، اور جو قانع ہے وہ سوال بھی نہیں کر رہا، آیا بھی نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جان پہچان والا ہے، اس کو بھی دو۔ مرحومین کے لیے کی گئی قربانی کا گوشت ان بہن بھائیوں کو دیا جا سکتا ہے جو قربانی نہ کر سکتے ہوں، بالکل دیا جا سکتا ہے۔ جو قربانی نہیں کر سکتے آپ ان کو گوشت دیجئے، اور مرحومین کا بھی دیجئے اور اپنا بھی دیجئے، جو گھر والے ہیں جو اپنی قربانی ہے اس کا بھی ان کو گوشت مہیا کیجئے۔ گھر کے 4 یا 3 افراد مل کر قربانی کر رہے ہیں تو کیا سب کو برابر کی رقم ملانی ہوگی یا اپنی آمدنی کے حساب سے؟ گھر کے 2-3 لوگ مل کے اگر قربانی کرتے ہیں تو وہ گھر کی ایک قربانی شمار ہوگی، جس کے پاس جتنی گنجائش ہے دے، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک بکری اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں 2-3 لوگ شریک نہیں ہو سکتے، اس میں پورا گھر شریک ہے لیکن اصل ایک آدمی ہے۔ اب اگر 2-3 لوگ چاہتے ہیں کہ قربانی کا ثواب ہمیں بھی آئے، ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں، بکری میں 1، بھیڑ بکری دمبا، گائے میں 7، اور اونٹ میں گھر کی قربانی ہے تو 10، اور حاجی کی قربانی ہے تو 7۔ لہذا یہ جو بعض دفعہ ہمارے جو خاص طور پر بیچلر لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عید کے دن کیا ہم لوگوں کے گھر سے گوشت آنے کا انتظار کریں گے، 4-6 لوگ مل کے ہم قربانی کر لیتے ہیں۔ وہ قربانی نہیں ہوگی، نیت اچھی ہے، عید کا دن ہے، اس میں سے کچھ بانٹیں گے بھی، ثواب ہوگا انشاءاللہ، لیکن قربانی نہیں ہے۔ ایک بکری میں بیچلر 5-6 ڈیرے والے اکٹھے ہو کے وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ پیسے تو انہوں نے دیے، نیت بھی اچھی ہے کہ قربانی بھی ہو جائے گی، گوشت بھی ہو جائے گا، لیکن وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے۔ اگر قربانی کا جانور قربانی سے پہلے مر جائے یا چوری ہو جائے تو جس کا جانور مرا ہے یا چوری ہوا ہے اس کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کے پاس توفیق ہے
کہ وہ دوسرا لے سکتا ہے تو لے لے، اور اگر اس کے پاس اتنا ہی تھا کہ میں یہ کروں گا، وہ چوری ہو گیا یا فوت ہو گیا، تو اس کے لیے کوئی اب ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس جانور کی انشاءاللہ قربانی کا ثواب جو ہے وہ ادا کرے گا۔